बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। पार्लिमान पाकिस्तान की पार्लिमान बहुत ही मोतबर है और यकीनन इसके एहतराम, इसकी जो जगह है, इसका जो मकाम है वो किसी तौर कम नहीं है। जमहूर की नुमाइंदगी होती है, जमहूरी नुमाइंदे वहाँ बैठते हैं जो पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदा होते हैं। आज प्रोग्राम के आगाज़ में ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी साहब ने आज कुछ सहाफ़ियों को वहाँ बुलाया था। दस्तूर गली बनाई है उन्होंने बड़ी मज़ेदार, और हमें उसकी आज सैर कराई पार्लियामेंट की राहदारियों में। थोड़ी सी झलक आपको दिखाना चाहती हूँ, और उसके बाद खान साहब की बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच आज के ऐवान के अंदर कौमी असम्बली में, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और इस मौजू को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मियां रज़ा रब्बानी चेयरमैन सेनेट के साथ पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर दस्तूर गली चलते हैं। यहाँ से शुरू होती है। दिस इज द 43 मुस्लिम लीग का, 47 का एक्ट, 35 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, कायदे आज़म साइनिंग की रोल, 11 अगस्त की स्पीच। ये पहला पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो उठाया गया था ऑन द क्वेश्चन ऑफ लैंग्वेज। ये वो माइनॉरिटी के मेंबर हाँ उसका नाम भी दिया हुआ है। And it was raised by him, and this is then the consequence. Dhaka University students demonstrating on the language issue. Ghulam Muhammad ka order of proclamation, the 56th constitution, basics of the 56th constitution, and then martial law. और ये अगर आप नोट करेंगे तो फर्श भी हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, ये ब्लैक टाइल और पेबल्स, ये रुकावटें। और मोहतरमा फातिमा जिन्नाज़ इलेक्शन, 62 कॉन्स्टिट्यूशन के जालिब साहब का दस्तूर का मैं नहीं मानता। फिर सो कॉल्ड डेकेड ऑफ रिफॉर्म्स, then the people's movement of led by Shaheed Zulfikar Ali Bhutto, and then back again into martial law. This is Ayub Khan's order of handing over power. This is the legal framework order, and this we have symbolized the unfortunate breakup of the country. And then the interim constitution of 72, constitution committee. ये फिर ये भुट्टो साहब का चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का प्रोक्लेमेशन जो था, ये फिर साइनिंग ऑफ द 73 कॉन्स्टिट्यूशन, ये मुख्तलिफ इन द 73 कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर ये 73 की बेसिक्स CCI वगैरह वो। Then we come into martial law again, and then we have the second amendment constitution, orders 79, creation and formation of military courts. वो फिर ये मुख्तलिफ अदवार ऑफ द मूवमेंट जिसमें जो पीपल्स मूवमेंट उसके खिलाफ चली, ये पोस्टपोनमेंट ऑफ द इलेक्शंस, ये प्रेस सेंसरशिप। आपको याद होगा कि उस टाइम पे जगह खाली छोड़ दिया करते थे। ये 8वीं आईनी तरमीम, और उसके बाद 12 अक्टूबर का मिलिट्री टेक ओवर, देन अगेन मार्शल लॉ, फिर मार्शल लॉ, फिर ये मुशर्रफ का रेफरेंडम का सवाल, फैसला आपका, ये फिर लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, उसके बाद फिर सीओडी के बाद फिर लॉयर्स मूवमेंट के बाद कंबाइंड पीपीपी पीएमएलएन स्वेरिंग इन बाय मुशर्रफ, और ये फिर पोर्शंस हैं of the impeachment resolution which the 4 provinces
had moved against Musharraf, and then as a consequence of these, he resigned. Phir ye parliamentary committee which was notified for 18th constitutional amendment. Given this, agar aap note karenge, to this is in golden words. And this is Article 270A. If you permit me, I'll read, because I think this is the crux, and for the first time in history, hereby declared as having been made without lawful authority and of no legal effect. For the first time when Parliament did not ratify martial law. The first civilian transfer of power, 21वीं तरमीम, 22वीं तरमीम, and then we come to this day, the people take ownership, اور اسی پھر یہ ہاتھ بھی دیے کہ خواتین کی بھی ہم نے سمبلائز کیا ہے کہ here the people have taken ownership of the constitution. تو آپ کا خیال ہے مارشل لا کا راستہ رک گیا؟ یہ بات دیکھو، جگہ ہی نہیں جگہ ہی نہیں ہے مارشل لاء کی، اور یہ کہنا تھا میاں رضا ربانی صاحب کا. ہم سب بھی یہی امید کرتے ہیں کہ جگہ نہیں ہے. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، شیخ اصلاح الدین صاحب ہمارے ساتھ ہیں MKM کے، ہمارے ساتھ زعیم قادری صاحب ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، نذیر لغائی صاحب ہمارے بہت سینئر تجزیہ نگار، وہ بھی کراچی میں ہمارے ساتھ ہوں گے. آج پارلیمنٹ کا رنگ بڑا اچھا تھا. علی بھائی آپ سے شروع کرتے ہیں. خان صاحب نے تقریر کی، بہت بہترین تقریر کی، اور اس میں انہوں نے زوردار طریقے سے جو پارلیمنٹ کے اندر ایک اپوزیشن لیڈر کا رول ہونا چاہیے وہ ادا کیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو یہی ہونا چاہیے تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. سب سے پہلے I would like to appreciate you. آپ کی جو ایفرٹ ہے اس کو آپ لے کے آئی ہیں. میں اپنی کمائی کا بھی اظہار کروں گا کہ ایز اے ممبر پارلیمنٹ مجھے اور ہمارے بہت سے دوستوں کا تو اس کا علم ہی نہیں تھا. یہ اس کو پروجیکٹ اتنا نہیں کیا گیا. میں سمجھتا ہوں سارے پارلیمنٹیرینز کو اور ہمارے جو بچیاں وہاں پہ آتی ہیں، بہت سے بچے اسکولس کے آتے ہیں، دے شوڈ سی کہ ہماری چھوٹے سے ٹائم میں 2-3 منٹ میں اگر آپ اس کی واک کریں گے، یو وڈ ریئلائز کہ جو کتابوں میں ہمارے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اصل میں وہ سارا وہاں پہ موجود ہے. یہ میاں رضا ربانی کی اپنی I ایفرٹس appreciate him for this. We need people like him. آج میں آپ کو دل کی بات بتاؤں کہ آج خان صاحب حالانکہ میرے لیڈر ہیں، لیکن آج ان کو جب میں نے دیکھا بالکل مجھے باپ کی طرح نظر آئے، اور مجھے ایسا لگا کہ کوئی آدمی ایک دہائی دینے آیا ہے. مجھے آج ایک سیاستدان کی سے زیادہ ایک ایسے آدمی لگے جو اپنے ملک کے لوگوں کا، غریب عوام کا کیس لڑنے آیا تھا وہاں پہ. اور جو جس طریقے سے خان صاحب نے آج پریزنٹ کیا، اور میں وہاں پہ اپریشیٹ کرتا ہوں، میں نے محسوس کیا اس کو کہ نون لیگ کے جو ممبرز تھے وہ انہیں بڑی خاموشی سے سنا، اور بہت اپریشیٹ بھی بعد میں کیا. ہم تو وہیں پہ تھے گیلریز میں. اینڈ آئی تھینک دیم فار دس. نون لیگ والوں کو آئی تھینک دیم فار دس کہ انہوں نے خان صاحب کو آج ہمیں عزت دی، تسلی سے سنا. اور میں ان کو یہ تسلی دیتا ہوں کہ اگر میاں صاحب آئیں گے تو ہم بھی اسی تسلی اور عزت سے ان کو سنیں گے جس طرح آج انہوں نے میاں خان صاحب کو سنا ہے. خان صاحب نے آج اپنا کیس جو پریزنٹ کیا ہے، میں وکیل ہوں، مجھے اس کا احساس ہو رہا تھا کہ اگر میں کس طرح سے آپ کو کیس پریزنٹ کرنا چاہیے. پہلے مدینہ کی ریاست کی بات کی، بالکل، پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کی اور اہل بیت کی، کس طریقے سے وہ عدل کی بات کی، ان کے کپڑوں تک سے پوچھا جاتا تھا وہ جواب دیتے تھے. پھر ویسٹرن ڈیموکریسی سے لنک کیا، کیونکہ ہماری ڈیموکریسی ظاہر ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی ہمارے ملک میں اینگلو سیکسن لا ہے. اور اس کے بعد اپنے آپ کو پیش کیا کہ یہ ہے میرا سارا کچا چٹھا، دس از واٹ آئی ایم. تو آپ، اور پھر انہوں نے ایک جو دہائی دی نون لیگ کے ممبرز کو بالخصوص اور سب کو کہ خدا کا واسطہ ہے آپ اپنی سیاست سے اٹھ کے پاکستان کی سوچیں، اور 15-20 سال بعد سب نے مر جانا ہے. اور آخر میں پھر میاں صاحب کی وہ بات کہ آپ نے اس ایوان میں کھڑے ہو کے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں حاضر ہوں. تو آپ کیوں اکاؤنٹیبلٹی سے بھاگے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ خان صاحب پارلیمنٹ میں آئے اور ان کے آنے کا روپ کتنا تھا کہ پارلیمنٹ اتنے پیارے انداز میں چلی ہے. اور پھر آخر میں اسپیکر صاحب سے بڑا میں تو اس کو پیار کا گلہ کہتا ہوں کہ گلہ سا تھا کہ یار آپ انصاف کرتے، میرا بھی بھیجتے، اس کا بھی میاں صاحب کو بھی بھیج دیتے. تو اس وجہ سے آخر میں ویسے فرق پڑا، انہوں نے اوے توئے والی بات نہیں کی، اس سے بھی بڑا فرق پڑا، یقین کیجئے. اور اسی سے باہر آ کے ایک اور بڑی اچھی بات ہوئی کہ انہوں نے یہ کہا
کہ میاں صاحب کے گھر کا تو کوئی سوچے بھی نہ, ہم تو وہاں پہ اگر جائیں گے بھی تو رائے میں کسی جگہ پہ ڈیٹ میں بھی چینج ہو سکتی ہے. یہ ویسے اپوزیشن کو ساتھ لے جانے کی کوشش. زیم قادری صاحب ایک اور اچھی خبر تھی جو کہ انہوں نے دی, میں شیخ صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گی. دیکھیے یہی پارلیمنٹ کا حسن ہے کہ لوگ اپنی بات کرتے ہیں, مختلف رنگ نسل کے لوگ ایک جگہ آتے ہیں اور اس پارلیمان کے اندر بیٹھ کے پاکستان کے عوام کی بات کرتے ہیں. اور آج آپ کو بھی فرق محسوس ہوا ہوگا ایوان کے اندر, نہیں؟ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً جمہوریت کا ایک حسن, جمہوریت کا راستہ یہی ہے کہ جو پارٹیز مینڈیٹ لے کے آئی ہیں اور ان کو پارلیمنٹ کے اندر ہی اپنا مقدمہ پیش کرنا چاہیے. اور یہ ایک روایت, اچھی روایت ہے اگر یہ برقرار رکھیں آگے بھی, کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ پچھلے 3 سالوں سے جو معاملات ہم دیکھ رہے ہیں اس میں زیادہ تر جو ہے صرف روڈ پہ چل رہی ہے سیاست. اور جبکہ یہ ایک بڑی پارٹی ہے, پاکستان کی تیسری بڑی جماعت ہے اور ان کی اچھی خاصی تعداد ہے وہاں پر. اب جو بھی معاملات ہیں یقیناً ان کو پارلیمنٹ میں جس طرح لے کے آئیں اسی طرح لانا چاہیے, وہیں پر اپنا مقدمہ لانا چاہیے. یہاں بس صرف ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کہ کچھ چیزیں جو ہیں خان صاحب کی جو ہیں پرسنل ہیں اسپیکر صاحب کے ساتھ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ چیزیں نہ ہوں, اور ان کے بڑے اچھے دوست رہے, بڑے اچھے دوست رہے, لیکن الیکشن کے بعد سے کچھ دوریاں ہیں, کچھ فاصلے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے اندر ہر چیز بات چیت سے طے ہونی چاہیے, ٹیبل پہ ہونی چاہیے. اور اسپیکر صاحب کو بھی آج خود آنا چاہیے تھا جس وقت وہ تقریر کر رہے تھے, ان کو وہ بھی رہتے سامنے. ہو سکتا ہے کہ ان کے ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہ ہو کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جس کی وجہ سے یہاں پہ کوئی ایسا کریٹ ہو جائے, کوئی پرابلم ہو جائے, کوئی ایسا ایوان کے اندر رنگ بھنگ جائے. تو وہ شاید ان کی حکمت عملی, ان کی بھی حکمت عملی تھی کہ انہوں نے جو ہے چیئرمین صاحب کو بھیج کے جو ہے وہ تمام باتیں یقیناً سنی ہوں گی انہوں نے. تو بہرحال ایک ریفرنسز کا معاملات ہیں, ریفرنسز آتے ہیں, بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کسٹوڈین ہاؤس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں. دیکھیں, اور اسی کے اوپر انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ دونوں کے ریفرنسز بھیج دیتے. ہاں, کہ مطلب 342 کا ایوان ہے, اس کے وہ کسٹوڈین ہیں, اور یقیناً ایک ایسی جگہ ہے جو بڑا عزت احترام. یہ بات ہے ویسے قادری صاحب, یہ آپ بھی شاید بتا سکیں کہ اسپیکر صاحب, خیر آپ تو ظاہر ہے پنجاب میں ہیں لیکن آپ کی پارٹی کے ہیں, بہت ہی پولائٹ, بڑے ہمبل انسان ہیں, بہت اچھے انسان ہیں. اب تک انہوں نے ایوان بہت اچھا چلایا, لیکن یہ جو ریفرنسز والی بات آ گئی نا سر, اس پہ ان کی کریڈیبلٹی پہ بہرحال ان کو نقصان ہوا ہے. آپ کیا کہیں گے, ان کو سب کو ساتھ لے کے نہیں چلنا چاہیے تھا کیا؟ نہیں, میرا خیال میں ذرا کچھ اگر ساری بات تفصیلی سامنے آ جائے تو بہت کچھ واضح ہو جائے گا. ایک تو میں رضا رحمانی صاحب کی اس کاوش اور کوشش کو بہت سراہتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا, اور آپ نے خاص طور پہ واحد ہے میرے خیال میں آپ ان تمام لوگوں میں سے جنہوں نے اس چیز کو پورٹری کیا کہ ڈیموکریٹک پروسیس کس طرح چلا. میں خود بھی بڑی چیزوں کا جو ہے وہ دیکھتا رہا, ضیاء الحق کا زمانہ ہو یا مشرف صاحب کا, اور یہاں بھٹو صاحب کی اس مارشل لاء کا ذکر ہوا جو انہوں نے لگایا تھا. تو میرے گھر میں یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ میرے بزرگ نے اس مارشل لاء کو انلیگل قرار دیا تھا, جو پہلا فیصلہ ہے جس میں وہ نہیں, وہ انہوں نے لگایا نہیں تھا, وہ اس میں وہ ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ تھے. جی ہاں, سید شمیم حسین قادری صاحب کا فیصلہ ہے جہاں انہوں نے مارشل لاء کو انلیگل قرار دیا تھا, جو بھٹو صاحب نے لگائی تھی. بہرحال جہاں تک یا صادق صاحب کا تعلق ہے, میرے خیال میں میں یہ سمجھتا ہوں, میری آج بڑی لمبی بحث ہوئی اپنے بھائی علی محمد خان کے ساتھ, ماشاءاللہ بیرسٹر بھی ہے اور قابل بھی ہے, مجھ سے بھی قابل ہے. عرض یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کا فیصلہ اس نظر سے کرتے ہیں کہ آپ کی حیثیت اس وقت ایک ڈیسائیڈنگ فیکٹر کی ہوتی ہے اور ایک جج کی ہوتی ہے کہ آپ نے اس ڈاکومنٹ کو ایک لا پروسیس کے لیے بھیجنا ہے. میں اگر جاتا ہوں اور ایک اپلیکیشن دیتا ہوں سول کورٹ میں کہ جو پرٹیکولر تھانے دار ہے یا کوئی محکمہ میری بات نہیں سن رہا, تو سول کورٹ اس کو یہ آرڈر جاری کرتا ہے کہ لا فلی آپ اس کو ہینڈل کریں. بڑی سمپل بات ہے. صحیح. ایاز صادق صاحب نے جب اس کا مشاہدہ کیا, جو میں نے سنا اور دیکھا, کہ وہ تمام شواہد جو آئین اور قانون کے مطابق کسی کو جو ہے وہ ان لافل ممبر ڈکلیئر کرنے کے لیے ریکوائرڈ ہے اور اس کو اس کا ریفرنس الیکشن کمیشن میں بھیجنے کے ریکوائرڈ ہے, وہاں پر اس پٹیشن کے ساتھ موجود نہیں تھے.
اچھا وہ اس لیے کہ اچھا وہاں یہ پر ڈیبیٹیبل ہو گیا. میں زیم قائد صاحب میں ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہتی ہوں لیکن یہ پوائنٹ جو ہے یہ ڈیبیٹیبل ہے. کیسے؟ کیونکہ جو کل شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے شو پہ تھے, انہوں نے کہا کہ جو نوٹ بھیجا ہے اسپیکر صاحب نے اس پہ یہ لکھا ہے کہ پرائم منسٹر کے خلاف اس لیے نہیں کیا کیونکہ پاناما لیکس میں ان کا نام نہیں وغیرہ وغیرہ. کیا فرق پڑتا اگر دونوں بھیج دیتے یا مدت پوری کرنے کے بعد چلے جاتے اور اس کے بعد جو ہے وہ وہیں پہ جا کے ڈیڈ تو ہونے ابھی بھی آگے جا کے تو اس پہ بات ہونی ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد یہیں سے ہم آغاز کریں گے اسی بات سے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور نذیر لغائی صاحب ہمارے بہت سینئر صحافی ہیں, ہمیں جوائن کر چکے ہیں. لغائی صاحب آپ کے اس بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اسپیکر صاحب کو ریفرنسز بھیجنے چاہیے تھے کہ نہیں بھیجنے چاہیے تھے اور ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر بہت بڑا سوال جو ہے وہ اٹھ گیا. اب سن رہے ہیں کہ اپوزیشن ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی تھی. آپ کیا سوچتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے تھا یا نہیں؟ ہم توقع رکھتے تھے کہ ایاز صادق جو ہیں وہ ایک غیر جانبدار اسپیکر کے طور پر کام کریں گے اور ان سے بڑی توقعات تھیں اور ان کا ایک بیک گراؤنڈ بھی تھا, ان کا فیملی بیک گراؤنڈ اچھا تھا اور ان کی ذاتی شخصیت بھی بہت اچھی تھی, بہت متاثر کن شخصیت تھی. لیکن ان ریفرنسز کے بارے میں جو انہوں نے طرز عمل اختیار کیا, اپوزیشن کے لیے ایک معیار اور حکومت کے لیے دوسرا معیار جو کیا ہے انہوں نے اختیار, یہ بہرحال افسوسناک ہے. اور اپوزیشن جس حد تک جانا چاہتی ہے ظاہر جائے گی. اور اپوزیشن کو اگر آپ پارلیمنٹ میں دیوار سے لگائیں گے, پارلیمنٹ میں آپشنز ختم کریں گے اور پارلیمانی جتنے بھی طریقہ کار ہے اس کے آگے رکاوٹیں ڈالیں گے تو ظاہر مسائل پیدا ہوں گے. اور اس طرح رد کر دینا, اور ان کی آپ وہ تو کر سکتے تھے نا کہ ہیئرنگ رکھتے, بات سنتے, بات سننے کے بعد پھر کوئی فیصلہ کرتے, لیکن انہوں نے تو کچھ نہیں کیا. انہوں نے 1 مہینے تک اپنے پاس رکھا اور ایک جو ہے وہ ان کو ٹرن ڈاؤن کر دیا اور حکومت کی جو ہے وہ بھی ایک طرف کر کے انہوں نے کہا کہ وہ دیکھیں گے. تو یہ جو ہے طریقہ کار مناسب نہیں تھا اور ان سے یہ توقع نہیں تھی. کیونکہ آپ کو نہیں لگتا کہ پی ایم ایل این کے سر ظاہر ہے کہ پی ایم ایل این گورنمنٹ جو ہے اس کا ایک ایٹیٹیوڈ اور ایسے لگتا ہے جیسے ٹھن گئی ہے آپ کے بس ٹھیک ہے جو بھی ہوگا اس کا ہم نے جواب دینا ہے. مطلب حکومتوں کو زیادہ ہمبل نہیں ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ بالکل ہمبل رہنا چاہیے. دیکھیں نا, پہلے آپ نے پچھلی حکومت میں دیکھا ہے کس طرح سے اداروں کے ٹکراؤ کی صورتحال ہوئی, کس طرح سے سپریم کورٹ میں ایکٹیویزم ہوا. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو عدالتی ایکٹیویزم ہے وہ پچھلی حکومت کے دور میں ہوا ہے. اور پورے کے پورے 3-4-5 سال نکال دیے گئے. جی خط لکھو, جی اچھا انہوں نے جو کراچی کے حالات پر 100 ووٹوں لیا تھا, آبجیکٹو کنڈیشن تبدیل ہو گئی, حکومتیں تبدیل ہو گئیں, حالات تبدیل ہو گئے, منظرنامہ تبدیل ہو گیا, آپریشن ہو رہا ہے, آپریشن کے نتائج آ چکے ہیں, بہت سی چیزیں, پارٹیاں اس پوزیشن میں نہیں رہی ہیں, لیکن وہ 100 ووٹوں جو ہے وہ اب تک چل رہا ہے. اور کبھی نہ کبھی اس کی ڈیٹ نکلاتی ہے, کبھی نہ کبھی وہ ایسا عدالتی فعالیت آ جاتی ہے. پہلے وہ ہٹا دیا کرتے تھے آئی جیز کو اور ڈی جی رینجرز کو, اب بھی اسی طرح سے ہوا کہ آئی جی کو ہٹا دیا گیا, ایک اور آئی جی آگے. تو یہ عدالتی فعالیت جو ہے وہ ہم نے اس زمانے میں دیکھی تھی, جو وہاں پیدا ہوئی تھی وہ اب بھی کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے. لیکن اس دور میں بالکل صحیح بات ہے سر یہ. اور زیم قائد صاحب یہی بات ہے, یہ شکوہ بریک سے پہلے بھی کیا جا رہا تھا. مطلب خان صاحب اب رائے ونڈ جانے کی تاریخ اور جگہ تک تبدیل کرنے کی بات کر رہے ہیں. کیوں گورنمنٹ یہ سوچتی ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے تو ہی معاملات ٹھیک ہوں گے؟ کون سا پریشر؟ اور کیوں اپوزیشن یہ سوچتی ہے کہ جو کچھ حکومت اپوزیشن کے خلاف اگر کہیں سے فیصلہ آئے تو وہ غلط ہے اور حکومت کے حق میں آئے تو وہ درست ہے یا غلط ہے, واٹ ایور. عرض یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز کو اس کی پرٹیکولر سینیریو میں دیکھنا چاہیے. اگر ہم یہ کیٹیگوریکلی کہیں کہ ایاز صادق صاحب کو تمام ریفرنسز جو ہیں وہ الیکشن کمیشن میں بھیجنے چاہیے تو پھر ان کی حیثیت ایک پوسٹ آفس کی رہ جاتی ہے. جہاں تک تعلق ہے آئین اور قانون کے مطابق اس کے صحیح ہونے یا نہ ہونے کا, اس کے باقاعدہ قانون اور جو ہے وہ سسٹمز موجود ہیں. اب اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق جو ان کے پاس موجود ہے
ایک ریٹن ڈاکومنٹ کی صورت میں وہ تمام شواہد اور ضروری جو معروضات ہیں وہ موجود نہیں ہیں ٹھیک ایک پرٹیکولر ریفرنس میں، اور میں کھڑا ہو کے کہہ دوں کہ جی میں تو علی محمد خان خلاف ریفرنس داخل کر رہا ہوں اور کوئی شواہد ثبوت یا ڈاکومنٹری ایویڈنس اچھا مثلاً قادری صاحب الیکشن کمیشن میں بھیج دیں جی نہیں مثلاً جیسے یہ جو ریفرنس بھیجا ہے خان صاحب کے خلاف اور میاں صاحب کے خلاف جو نہیں بھیجا، مطلب یہ کہا گیا کہ ان کا نام چونکہ پاناما میں نہیں ہے، تو کیا عمران خان صاحب کا نام پاناما میں ہے؟ عمران خان کے خلاف یہ ریفرنس نہیں گیا، جو ریفرنس بھیجا گیا ہے اس میں خالصتاً ان کی 2 کاؤنٹر ڈاکومنٹری ایویڈنسز کو ساتھ لگایا گیا۔ پاناما کے ریفرنس میں وہ آیا نا سر، وہ تو چلے ٹھیک ہے، وہ آپ نے ان کا جواب پتھر سے دینا ہے، اس کے ریفرنس میں آیا کہ انہوں نے گوشت بارے چھپائے، انہوں نے اپنی جائیداد چھپائی۔ میں ختم کر لوں نا جی سر۔ نہیں، پاناما کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عرض یہ ہے کہ وہ ریفرنس یہ ہے کہ ایک جگہ پر انہوں نے یہ کہا کہ بنی گالا کی زمین جو ہے وہ مجھے جمائمہ خان نے دی گفٹ کی، ایک جگہ کہا کہ میں نے خریدی ہے اور اتنے میں خریدی ہے، جہاں خریدی ہے وہاں ڈکلیئر نہیں کی اور اس کا ٹیکس نہیں دیا، جہاں نہیں خریدی وہاں یہ کہہ دیا کہ وہ جو ہے، اور یہ دونوں ڈیکلریشنز ان کی الیکشن کمیشن میں موجود ہیں۔ ہم نے یہ سوال کیا کہ کون سی بات درست ہے، اور دونوں کے ڈاکومنٹری ایویڈنس ان کے فارمز جو ہے وہ ساتھ لگے ہوئے ہیں، جہاں 2 مختلف سٹیٹمنٹس انہوں نے دی ہیں، تو فرق ہے، اچھا بہت فرق ہے۔ آپ کا فرق ہے تو آپ علی محمد خان صاحب سے پوچھیں کہ جو ریفرنس انہوں نے داخل کرایا تھا، زیم صاحب جو ریفرنس انہوں نے داخل کروایا تھا، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ صرف جمائمہ گولڈ سمتھ کی جو گفٹ تھی اس کے اوپر آپ نے کہا کہ وہ لگایا اور وہ ایکسیپٹڈ ہو گیا، جو آپ نے جمع کروایا سر پاناما کے حوالے سے، وہ کون سے ڈاکیومنٹس ہیں؟ وہ تو آج خان صاحب نے بتائے سارے کہ جو سٹیٹمنٹس ہیں، جو چیزیں ہیں، جو وہ ساری کی ساری لگائی ہوئی ہیں۔ سٹیٹمنٹس تو ڈاکومنٹس نہیں ہیں ابھی بھی، نہیں ڈاکیومنٹس بھی لگائے ہیں، بتائیے گا۔ نہیں، صرف پاسپورٹ کی کاپیاں اور وزٹس کی کاپیاں لگائی ہیں۔ میں عرض کر پاؤں، دیکھیں وہ ایک ہے نا کہ ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے۔ عمران خان نے آج کیا دعائی دی ہے؟ یہی کہا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو، یہ بھی کہا ہے کہ میں 40 سال میں جب سے پبلک لائف میں 71 سے ہیں خان صاحب پبلک لائف میں، 40 سال سے بھی زیادہ ہو گئے شاید، 40 سے 45 سال، ایک دن بھی میں نے پبلک ہاؤس ہولڈ نہیں کیا، پھر بھی میں حاضر کرے میرا احتساب، اور انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ کیوں بھیجا، میرے احتساب کیوں کر رہے ہو، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کا بھی کرتے۔ ہم تو احتساب سے نہیں پیچھے ہٹ رہے، سوال یہ ہے کہ میاں صاحب نے اسی ایوان میں کھڑے ہو کے کہا کہ میں حاضر ہوں اور میرا احتساب، یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر صاحب اب اگر سن رہے ہیں، بہت احترام کا رشتہ ہے ان سے، ایک سٹیپ آگے چلے گئے، انہوں نے اپنے جو ان کے لیڈر تو ہے نا نون لیگ میں، 2 اسپیکر ہیں لیکن جماعت تو ان کی نون لیگ ہے، اپنے لیڈر کی بات کی بھی پاسداری نہیں کی، اگر وہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے آفر کر رہے ہیں تو آپ ہونے دیں احتساب، آگے چلنے دیں۔ اور ایک اور چیز بھی مجھے آج بڑا عجیب لگ رہا ہے، آپ کو یہ بات میری پتہ نہیں کیسے لگے گی، مجھے اسپیکر ہم سب کا ہوتا ہے، میں ایاز صادق صاحب کی نہیں بات کر رہا، میں اسپیکر کی کرسی کی بات کر رہا ہوں کہ یہ میری کرسی ہے، یہ ایز اے ایم این اے، یہ میری، کیونکہ اس کرسی نے کیونکہ میرا وہاں پہ مجھے پتا ہے میرے بندے 25 ہیں پی ٹی آئی کے، اور پورا ایوان میں میرا تحفظ کون کرے گا؟ بروٹ فورس جب میرے خلاف آئے گی، 250-300 بندہ میرے خلاف آئے گا، اسپیکر مجھے بچائے گا، تو اگر اسپیکر ہی میرا نہ رہا تو پھر تو ہاؤس میرا نہ رہا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ حکومتی ممبر اسپیکر کی کرسی کو ڈیفینڈ نہیں کیوں کرے، اس سے تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یار یہ تو میرا، یعنی کہ بالکل یہ تو میرا فرسٹ لائن آف ڈیفنس تھا۔ اور ایک اور چیز بھی آسمہ صاحبہ دیکھیں، دونوں ریفرنسز جو ہیں مجھے کہنے دیجئے یہ ریئیکشنری ہیں، اصل چیز ریفرنسز نہیں تھے۔ ریفرنسز کیوں آئے؟ پاناما لیک سے بچنے کے لیے کاؤنٹر اٹیک ہم پہ کیا گیا، دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ اپوزیشن گورنمنٹ کا کوئی ممبر اس پہ الزام لگے اور وہ کاؤنٹر الزامات لگائے، وہ اپنے آپ کو ایکسپلین کرتا ہے۔ میں اس پہ بات کرتی اگر ہوں اصل ایشو کی طرف آپ جائیں تو یہ ریفرنسز سبسیڈری رہے ہیں۔ میں آتی ہوں بریک کے بعد، شیخ صاحب سے بات کرنی ہے۔ آج سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے چیئرمین نیب کو بلایا، ایف بی آر کو بلایا، ایف آئی اے کو بلایا، کوئی نہیں آیا سوائے ایف بی آر کے چیئرمین کے، سب کو منع کر دیا گیا، اور اسپیکر صاحب کی طرف سے بھی آرڈرز آئے کہ کوئی پاناما کے اوپر کمیٹی کا چیئرمین کسی کو نہیں بلا سکتا۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک سے پہلے بھی زعیم قادری صاحب کچھ کہنا چاہے تھے، لیکن تھوڑا سا سن لیجئے، اس کے بعد میں آپ کے پاس ہی آتی ہوں۔ شیخ صاحب، آج
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास था, उसमें चेयरमैन नैब को, चेयरमैन FIA को, चेयरमैन FBR को, नादरा के चेयरमैन को और उसके साथ जो स्टॉक SCCP उसके चेयरमैन को भी बुलाया गया था। सिर्फ फाइनेंस सेक्रेटरी आए और FBR के चेयरमैन आए, बाकी सब नहीं आए और उनको शायद उनको आना चाहिए था जो नहीं आए। बड़ा सख्त नोटिस भी इस पे लिया। ये किस तरह है? आप कैसे कह सकते हैं कि स्पीकर की तरफ से ऑर्डर्स के चेयरमैन ना बुलाएं कमेटी के, पानामा के हवाले से लोगों को, या कोई ऐसी काम कैसे हो सकता है? ये देखिए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ये हमारी वाहिद कमेटी है जिसमें उन तमाम लोगों को बुलाया जाता है जो तमाम चेयरमैन्स, जो हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं। और मैं समझता हूँ कि देखिए ये अगर इस कमेटी को तो लाइव दिखाना चाहिए। हाँ, लाइव, दुनिया को पता चले पाकिस्तान में पार्लियामेंट काम कैसे करती है। एक तो ये है कि ये अगर आपको याद हो कि पिछले टेन्योर के अंदर ये पब्लिक अकाउंट कमेटी चौधरी निसार साहब के पास थी, जी हाँ। और उन्होंने जिस तरह इसको चलाया, मैं तो उनको क्रेडिट देता हूँ। उन्होंने उनसे पहले मुशर्रफ साहब के ज़माने में मलिक अलायार साहब ने जैसे चलाया उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो इन लोगों ने जो है बल्कि और अभी भी कौमी खजाने में जो है पैसा वापस भी लेके आए, इतना काम किया था। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि बहुत वहाँ पर जो भी आ रहे हैं बिल्कुल उसको सीरियस कोई नहीं ले रहा, बड़े इश्यूज आ रहे हैं। और इस वक्त देखें, अब हमने अभी जो है MKM ने तो अपनी तरफ से जो है अमेंडमेंट भी मूव की थी पार्लियामेंट के अंदर कि जो चेयरमैन नैब है वो उनकी डिस्क्रिप्शन पे ना हो प्राइम मिनिस्टर के और अपोजिशन लीडर के, बल्कि ये हमने कहा था कि जो यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस साहब होंगे, चीफ जस्टिस साहब जो भी फारिग हो जाएं, वो उनको होने को तो बहुत कुछ चाहिए मगर होता तो नहीं है। तो ये जब तक इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, देखिए ये हमारे पास बड़ा मसला है कि हम जमहूरियत की बहुत राग भी अलाकते हैं, जमहूरियत की बहुत बातें कर रहे होते हैं, जमहूरियत के हुस्न की बातें कर रहे होते हैं, लेकिन जो जमहूरियत की रूह है उसको हम नहीं पहुंचते। बिल्कुल साहब, ये शिकवा रहा, ये बिल्कुल सही बात है। यानी आज मैं खुद पार्लियामेंट डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत ज्यादा है, मतलब अमीर के लिए कुछ है, गरीब के लिए कुछ है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा नहीं होना। सही मानों में जमहूरियत काम करे तो सर क्या हो सकता है? ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी लाइव होनी चाहिए और आज बुलाया गया और ये लोग नहीं आए, बल्कि कुछ ऑर्डर्स भी गए स्पीकर की तरफ से कि कोई पानामा के ऊपर लोगों को नहीं बुलाएगा। सर ऐसे जमहूरियत काम करती है? ज़हीम कायद साहब जी सॉरी, मुझे समझा आप नजीर लगारी साहब से पूछ रही है। मैं बड़ा क्लियर हूं जी, पार्लियामेंट इज द सुप्रीम बॉडी ऑफ दिस कंट्री और उनको ये राइट है कि जब वो किसी को बुलाएं तो चाहे किसी भी महकमे का हेड हो उसको आना चाहिए और हर सूरत आना चाहिए। डेमोक्रेटिक नॉर्म्स और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बहरहाल पार्लियामेंट ने, स्पीकर ने और इस मुल्क की हुकूमत ने तकनीत न दी तो फिर डेमोक्रेटिक प्रोसेस, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन कमजोर से कमजोर होता चला जाएगा। और अगर कोई भी शख्स इसको बाईपास करे या करने की कोशिश करे या इसमें किरदार अदा करे, वो इक्वली जिम्मेदार है। अच्छा, अभी आपने कहा कि अगर ये सब कुछ हो रहा होता ना तो ये लोग सड़कों पे नहीं आते। आज भी अगर वो कह रहे हैं रायविंड हम जाने का फैसला मुलतवी कर सकते हैं, इस पे मेरा एतराज है जी। वो क्या? हाँ, वो ये कि जब यहाँ पे जिक्र किया गया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तकरीर का और उनके उन डॉक्यूमेंट्स के स्पीकर साहब को देने का, भी देखें जब वो डॉक्यूमेंट स्पीकर साहब को दे दिए गए ना तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अब मियां नवाज शरीफ उन डॉक्यूमेंट से हट नहीं सकते। उन डॉक्यूमेंट्स में तमाम तर तफसीलात मौजूद हैं उन इल्जामात की जो इन्होंने लगाए, और फिर ये कहते हैं कि आपकी एक बेटी आपकी डिपेंडेंट है। भाई वो डिपेंडेंट नहीं है, उसको एक हॉकाई व्यू दिया गया है, उसको एक इंचार्ज बनाया गया कि अगर कल को आर्बिट्रेशन की जरूरत पड़े हुसैन नवाज के बच्चों के दरमियान उसके इस दुनिया से चले जाने के बाद तो उसको वो एमिकेबली सेटल कर दे। इससे कहीं साबित नहीं होता कि वो बेनिफिशरी है उस कंपनी की, नो नॉट एट ऑल। सो मेरे ख्याल में हमें चीजों को फेस वैल्यू पे भी लेना चाहिए। क्या कानून और आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं किया था इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस की पिटीशंस का और इनके लिए जो कमीशन बना था, क्या पीटीआई ने उसको तस्लीम किया? तो द आंसर इज नो। तो हमें खुद सबको मिलके रिवर्ट बैक करना चाहिए असेंबली को। मैंने तो असेंबली के जंगले नहीं तोड़े ना बीबी, मैंने तो उसको उस पर कब्जा कर लेने की बात नहीं की ना। बस कोई किसी ने की
तो आपने ये तो उसको भी खैर सोचना सुप्रीम चाहिए कोर्ट था। के भी जंगले नहीं तोड़े थे, लेकिन चले ये तो खैर बिल्कुल सही बात है। इनको भी एहसास शायद हो गया लगारी साहब के सड़कों पे आने से मामला ठीक नहीं होंगे। कराची का जो जलसा या जलसी जो थी या लाहौर के अंदर जो लोगों का एक तादाद थी, उससे पीटीआई को भी बहुत सी चीजें वाजे हो गई है। आपको क्या लगता है फैसला सड़कों पे ही होगा लगारी साहब, या फिर ये जो पार्लियामेंट के अंदर जमातें चल रही है साथ लेके अपोजिशन की, वो कुछ करवा पाएंगी? पहली बात यह है कि पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है मुल्क का, और रियासत का किसी भी जो हमारी जैसी जमहूरियतें हैं वहाँ पर पार्लियामेंट को सब पर फौकियत हासिल होती है। लेकिन ये बात तो बहरहाल अफसोसनाक हकीकत है कि मियाँ नवाज शरीफ पार्लियामेंट को खातिर में नहीं लाते हैं। ये जो कुछ आज हुआ है, ये तो आज की मिसाल है, आपके सामने है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में जो है वो जिन लोगों को बुलाया गया वो नहीं पहुंचे हैं और उनने आकर कोई उस पर बात नहीं की है। मसला ये था कि पार्लियामेंट जब बुलाती है तो ये मैंडेटरी होता है, पार्लियामेंट उनको समन कर सकती है, उनको वारंट निकाल सकती है, और जो स्टैंडिंग कमेटी होती है उनको किसी भी सूरत में पेश करने के लिए कह सकती है। मैंने पिछले 1 साल के दौरान, एक प्रोसेस के दौरान, जब हम एग्जेक्ट और बोल की फरियाद लेकर पार्लियामेंट में मौजूद थे, जब ये इतना बड़ा जुल्म हुआ था इस इदारे के साथ और FIA ने कयामतें ढा दी थी, तो हम गए थे, तो हमने ये देखा था इस पूरे 1 साल के दौरान जो है बार बार चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी फॉर इंफॉर्मेशन कौमी असम्बली के इनकी मुस्लिम लीग नून के पीर मोहम्मद असलम बोदरा साहब और वो जो चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑफ इंफॉर्मेशन कामिल अली आगा साहब जो थे, वो बार बार समन करते रहे, लेकिन इंटीरियर मिनिस्टर, ना इंटीरियर मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी, ना इंटीरियर मिनिस्ट्री से कोई नुमाइंदा अब तक वहां पेश हो सका है। जबकि आखिरी 2 इजलास में ये फैसला किया गया कि ये जो है एज मैटर ऑफ प्रोटेस्ट करते हुए उन्होंने, चेयरमैन बोदला साहब इतना नाराज हो गए और उन्होंने प्रोटेस्ट करते हुए कहा था कि ये मैं टर्मिनेट कर रहा हूँ इजलास को, ये इजलास नहीं कर रहा हूँ और इसके तमाम अखराजात जो है मिनिस्ट्री इंटीरियर को देने होंगे। लेकिन कोई फिर भी नहीं है मिनिस्ट्री इंटीरियर, तो इस तरह ये तो नहीं लाते हैं। ये मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में जमहूरियत इस तरह चलाना चाहते हैं कि इदारे जो हैं वो पाबंद ना हों और इदारे जो हैं वो आकर पार्लियामेंट के सामने जवाब देना हूं, और पार्लियामेंट जो है उसके जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं या जो भी कमेटीज हैं या खुद पार्लियामेंट भागती भी रहे। बल्कि उसमें सेनेट में यह तय हुआ था कि पूरी कमेटी की तरफ से एक प्रिविलेज मोशन जानी चाहिए और सेनेट चेयरमैन सेनेट को भेजी जानी चाहिए कि भाई ये क्या तरीकाकार है कि वो इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है मिनिस्टर जो है वो नहीं आते हैं और सेक्रेटरी इंटीरियर नहीं आते हैं। तो ये सूरत हाल जो है मियां नवाज शरीफ के दौर में कि इदारे की फालियत जो होती है उसको ये अपने काबू में ले लेते हैं, यानी एक वाहिद इदारा है। बाकी देखें ज़ाहिर है बड़ी ज्यादती कर रही है, अदलिया में हिज़्ब इख्तिलाफ नहीं है और वहां पर जो है दूसरा इदारा एग्जेक्टिव है, वहां भी हिज़्ब इख्तिलाफ नहीं होती है। ये एक इदारा है, इसमें हिज़्ब इख्तिलाफ होती है, उसकी आवाज होती है, उसकी आवाज को यहाँ दबा दिया जाता है तो और फिर उनको किस तरह नहीं से, सुना बिल्कुल जाता सही है। बात है ये अली मोहम्मद खान साहब और ज़हीम कायद साहब, आपको भी इससे इनकार नहीं होगा कि जमहूरियत को जैसे चलना चाहिए वैसे नहीं चल रही। सर लास्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके